اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9 ہسٹری میں ہم بات کر رہے تھے فارسٹ سوسائٹی اینڈ کالونیلزم۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو فارسٹس ہے، فارسٹس سے ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور یہ ہمارے سروائیول کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کالونیل پیریڈ انڈیا میں رہا تو اس میں فارسٹس کا سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہوا فارسٹس کا، انڈین فارسٹس کا، وہ اسی دور میں ہوا۔ اور جب برٹشرس یہاں پر آئے انہوں نے انکریج کیا کمرشل کراپس کو، اور اس کے لیے کٹنگ ہو گئی کن کی، فارسٹس کی۔ اور چونکہ پاپولیشن انکریز ہو رہی تھی تو آپ کو کیا چاہیے تھا، مور اینڈ مور لینڈ ٹو بی براٹ انڈر کلٹیویٹڈ ایریا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کمرشل کراپس کا انکریجمنٹ ہو گیا۔ اور دوسرا کہ جو برٹشرز تھے وہ فارسٹس کو وائلڈ مانتے تھے، وائلڈرنیس، ان پروڈکٹیو مانتے تھے۔ تو اس سے بھی کیا ہوگا، تو انہوں نے اس کو ایک فری ہینڈ دے دیا کہ آپ فارسٹس کو کٹ کیجئے۔ اس کے بعد ایک اور ہو گیا جو ہم نے کل پڑھا، سلیپرز آن دا ٹریکس۔ تو جب برٹین میں اوک ٹریز کی، اوک فارسٹس کی ڈس اپیئرنس سٹارٹ ہو گئی تو ان کو اپنی شپس بنانے کے لیے ٹمبر چاہیے تھا، تو ایک پرابلم تھی۔ تو پھر انہوں نے انڈیا سے ایک سروے کیا یہاں پر۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ کون سی لکڑی اسٹرانگ ہے اور ڈیوریبل ہے۔ تو اس کے بعد یہاں کے پیڑ کاٹے گئے اور وہ ایکسپورٹ کیے جاتے تھے برٹین، تاکہ وہاں پر شپس وغیرہ تیار ہو جائے۔ اس کے بعد جو ریلوے ٹریکس بچھائے گئے، ان میں 1 مائل ریلوے ٹریک کو بچھانے کے لیے آپ کو 1700 سے 2000 تک کے جو سلیپرز چاہیے تھا، یعنی بڑے بڑے لاگز چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انڈسکرمنیٹ کٹنگ ہو گئی کن کی، فارسٹس کی، جو ریلوے لائنز کے اراؤنڈ تھی۔ تو اس سے بھی انڈین فارسٹس کو بہت زیادہ دھچکا پہنچا۔ ایک اور وجہ تھی، یعنی یہ وجوہات تو ہم نے جانے، ایک اور وجہ جس کو ہم بولتے ہیں پلانٹیشنز ہو گئے باغات، ٹھیک ہے۔ چونکہ جب نیچرل فارسٹس، یہاں پر فارسٹ ایریا بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 16% ہی 1600 یعنی 17 سینچری میں یہاں پر 16% ہی کلٹیویٹڈ ایریا تھا، اور باقی جو تھا وہ فارسٹ ایریاز تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈینس فارسٹس انڈیا میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیچرل فارسٹس کو کلیئر کیا جاتا تھا اور وہاں پر ٹی، کافی، ربر پلانٹیشنز کیا کی گئی، اسٹیبلش کی گئی، بنائے گئے، باغات بنائے گئے، چائے کے باغات، کافی کے باغات اور ربر کے باغات، کیونکہ ان کوموڈیٹیز کی، چاہے ٹی تھی، کافی یا ربر، ان کی بہت زیادہ نیڈ تھی ان کوموڈیٹیز کی یورپین مارکیٹس میں۔ اور انہوں نے جو کالونیل گورنمنٹ یہاں پر تھی، انہوں نے فارسٹس جو تھے، انہوں نے یعنی فارسٹس پر گورنمنٹ کا ہی کنٹرول تھا، کیونکہ یہ نیچرل ریسورس تھا۔ اور انہوں نے جو یورپین پلانٹرز تھے، جو ان یورپین پلانٹرز تھے، تو انہوں نے ان کو بڑے بڑے ایریاز دے دیے فارسٹس کو کہ آپ لے لو یہ کنٹریکٹ پر، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر ٹریز کاٹو، ٹھیک ہے، اور اس کو کنورٹ کرو کس میں، پلانٹیشنز میں، ٹھیک ہے، باغات لگائے گئے۔ اور یورپین پلانٹرز نے ان فارسٹس کو کیا کیا، کلیئر کیا، اور اس کے بعد وہاں پر ٹی اور کافی کی کلٹیویشن ہوتی تھی یا پلانٹیشنز لگائی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے فارسٹس کی جو ڈیفارسٹریشن یہاں پر ہو گئی، تو اس کے لیے برٹش رول میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہمارے یہاں کے فارسٹس کے۔ اس کے بعد ہے جو اگلا ٹاپک ہے، دیٹ از دا رائز آف کمرشل فارسٹری، یعنی کہ جب چونکہ ہم نے دیکھا کہ فارسٹس کو ریلوے بنانے کے لیے یا شپ بلڈنگ کے لیے، ٹھیک ہے، اور اب اس میں بہت زیادہ یہاں پر کیا ہو گیا کہ ریکلیس فیلنگ آف ٹریز بائی ٹریڈرز۔ تو اس سے کیا ہو گیا، فارسٹس یہاں کے ڈسٹرائے ہونے لگے۔
ٹھیک ہے. تو اب ایک وقت جو تھا یہاں کے ڈینس فارسٹس تھے، تو لیکن جب اس کا بے تحاشا کٹاؤ کیا گیا، چاہے وہ آپ کے شپ بلڈنگ کے لیے یا ریلویز کو بچھانے کے لیے، ریلویز کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹریز کو کاٹا گیا. تو اس کا ایک کیا ہو گیا، یہاں کے فارسٹس کیا ہونے لگے، ڈس اپیئر ہونے لگے. تو گورنمنٹ نے، یعنی برٹش انڈین گورنمنٹ نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے ایک ایکسپرٹ کو بلایا، جرمن ایکسپرٹ جس کا نام تھا ڈیٹریچ برینڈس. ٹھیک ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ آپ ہمیں ایڈوائز دیجیے. ٹھیک ہے. اور اس ڈیٹریچ برینڈس کو فرسٹ انسپیکٹر جنرل آف فارسٹس ان انڈیا مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اب فارسٹس کا کٹاؤ ہو رہا تھا، تو اب لوگ بھی پریشان تھے اور حکومت بھی پریشان تھی، کیونکہ اب جب آپ بے تحاشا کٹاؤ کریں گے فارسٹس کا، تو یہ اس کا ایک نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے انوائرمنٹ پر بھی، آپ کی اکانومی پر بھی. تو برینڈس نے ریئلائز کیا کہ ہمیں ایک پراپر سسٹم انٹروڈیوس کرنا چاہیے تاکہ ہم فارسٹس کو مینیج کر سکیں اور لوگوں کو ہم ٹرین کریں کس میں، ان دا سائنس آف دا کنزرویشن، یعنی ان کو ہم کنزرویشن سائنس سکھائیں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن اب آپ لوگوں کو آپ ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، آپ فارسٹس کو مینیج کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا ہونی چاہیے، لیگل پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے. یعنی آپ اگر کوئی پھر اس مینجمنٹ کے ساتھ یا آپ فارسٹس کو کنزرو کرنا چاہتے ہیں، تو لیکن ایک ڈیٹرنٹ بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو ایک جو رکاوٹ بھی ہونی چاہیے کہ وہ فارسٹس کو نقصان نہ پہنچائے. تو اس کے لیے ایک لیگل سینکشن بھی ہونی چاہیے. تو اس کے بعد جو فارسٹس کے یوز کرنے کے لیے رولز بھی بنائے گئے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے فارسٹ رولز فریم کیے گئے. نیو فارسٹ رولز ویر فریمڈ. اس میں بتایا گیا فیلنگ آف ٹریز اینڈ گریزنگ ہیز ٹو بی ریسٹرکٹیڈ. یعنی نہ تو آپ پیڑوں کو اب کاٹ سکتے ہیں، جنگلات کے پیڑوں کو، نہ ہی وہاں پر آپ اپنے فارسٹس کو یہ اپنے کیٹل کو گریزنگ کے لیے لے سکتے ہیں. اور آپ جو فارسٹ ایریاز کو ریسٹرکٹیڈ ایریاز بنایا گیا تاکہ ان کی جو فارسٹس ہے ایک ٹائم ملنا چاہیے ان کو کیا ہونے کے لیے، کہ ریگرو ہونے کے لیے، رینیو ہونے کے لیے. اگر آپ فارسٹس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے. تو اگر کیٹل گریزنگ واز ریسٹرکٹیڈ اینڈ فیلنگ آف ٹریز، رادر کٹنگ آف ٹریز واز آلسو prohibited, so that the forests will get time to renew, and they will then after a long time the trees will get an environment to grow, and after a period of time that we can get the timber production from the forests. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹمبر پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں جب ہم فارسٹس میں پیڑوں کو کاٹنے نہیں دیں گے اور وہاں پر گریزنگ کو بھی ہم پروہیبٹ کریں گے. اب اگر کوئی آدمی ٹریز کو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو کیا ٹریز کو وہ کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی کوئی فارسٹس میں جاتا ہے اور وہاں پر ٹریز کو کاٹتا ہے تو اس کو پونش کیا جائے گا. تو برینڈس نے پہلی مرتبہ انڈین فارسٹ سروس کا قیام لایا گیا، ٹھیک ہے، 1864 میں. اس کے بعد انڈین فارسٹ ایکٹ 1865 میں مرتب کیا گیا. یعنی پہلی مرتبہ جو ڈیٹرچ برینڈز جو تھے انہوں نے انڈین فارسٹ سروس کا قیام لایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انڈین فارسٹ ایکٹ 1865 بنایا گیا. اور پہلی مرتبہ the Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun in 1906. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتراکھنڈ میں دہرادون شاید اسی کی کیپٹل ہے. The Imperial Research Institute was set up at Dehradun in 1906. آج بھی جو ہمارے فارسٹرز یا رینجرز ہوتے ہیں وہ دہرادون میں ٹریننگ لیتے ہیں. تو یہ امپیریل 1906 میں وہاں پر فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ کیا گیا.
اور اس کے بعد دا سسٹم دے ٹاٹ ہیئر واز کالڈ ایز سائنٹیفک فارسٹری. یہاں پر جو کنزرویشن، مینجمنٹ یا ریپروڈکشن آف فارسٹس، اس کو ہم نے بتایا، اس کا نام دیا گیا سائنٹیفک فارسٹری. یعنی سائنسی بنیادوں پر اب ہم فارسٹس کو کیا ڈیولپ کریں گے. مینی پیپل ناؤ انکلوڈنگ ایکولوجسٹس وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک سسٹم نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو سائنٹیفک فارسٹری میں جو نیچرل فارسٹس ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریز کو کیا کیا جاتا ہے کہ کٹ ڈاؤن. سائنٹیفک فارسٹری میں نیچرل فارسٹس جو ہوتے ہیں ان میں سے ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریز کو کٹ ڈاؤن کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے نئے پلانٹ اسٹریٹ روز میں کیا کیے گئے، پلانٹ کیے گئے. یعنی جس چیز کو یہ سائنٹیفک فارسٹری کہتے ہیں تو اس میں کیا کیا گیا، بہت سارے ٹریز کو پہلے کاٹا گیا، پھر لائنز میں، اسٹریٹ لائنز میں وہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں، پلانٹس کو، ٹریز کو پلانٹ کر رہے ہیں یا پلانٹس کو پلانٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ایکچولی اس کو ہم سائنٹیفک یہ فارسٹ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم کہیں گے پلانٹیشن. انہوں نے اب تو باغ لگائے. تو اب اس میں اس وقت کے جو فارسٹرز آفیشلز تھے انہوں نے ایک سروے کیا. اب ان ٹریز کو تین طرح کے کیا کہیں گے، تین طرح کے ٹریز میں ان کو کیا کیا گیا، ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریز جو تھے تو ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کیا گیا اور اس کو ہم نے بعد نام دیا فارسٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پلان کیا کہ ایک سال میں ہم کتنے ایریا کو کیا کریں گے، کتنے ٹریز کو ہم کاٹیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم اس سال میں کتنے پلانٹس کو یا ٹریز کو ہم اگین کیا کریں گے، ریپلانٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو فارسٹ ایکٹ بنا 1865 میں، اس کو بعد میں امینڈمنٹ لائی گئی. اس میں ایک تو 1878 میں اور دوسرا 1927 میں. تو جو 1878 میں جو فارسٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ کیا گیا، اس امینڈمنٹ ایکٹ کے مطابق جو فارسٹس کو تین کیٹیگریز میں کیا کیا گیا، ڈیوائڈ کیا گیا. ایک ریزرو فارسٹس، پروٹیکٹڈ فارسٹس اور ولیج فارسٹس. یعنی تین کیٹیگریز میں فارسٹس کو ڈیوائڈ کیا گیا. ایک کیا، ریزروڈ فارسٹس، پروٹیکٹڈ فارسٹس اور ولیج فارسٹس. اور ان میں جو سب سے بہترین جو فارسٹس تھے تو ان کو ہم بولتے ہیں ریزروڈ فارسٹس. ان میں ان کو ٹوٹلی پروٹیکٹ کیا جاتا تھا اور ولیجرز ان فارسٹس سے کوئی بھی چیز نہیں لے سکتے تھے. وہ اپنے کیٹل کو وہاں پر گریزنگ کے لیے نہیں لے جا سکتے تھے اور وہ فارسٹ پروڈکٹس کو بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے. اور اب ہاؤس بلڈنگ کے لیے یا فیول کلیکشن کے لیے تو وہ کہاں سے آتا تھا، وہ تو پروٹیکٹڈ فارسٹ سے آتا تھا یا ولیج فارسٹ سے آتا تھا. اس طرح سے جو سائنٹیفک فارسٹری کی بنیاد برٹشرز نے ہی یہاں پر ڈالی. ٹھیک ہے، جب ڈیٹرچ برینڈس کو یہاں پر انوائٹ کیا گیا اور اس نے بتایا کہ اگر ہمیں فارسٹس کو کنزرو کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے تو ہمیں کٹنگ آف ٹریز اور گریزنگ کو ریسٹرکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر فارسٹ ایکٹ آ گیا 1865 میں جس کو ہم بولتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دہرادون میں امپیریل فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی سیٹ اپ کیا گیا 1906 میں. تو پھر 1870 ایکٹ کے مطابق فارسٹس کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا، ریزروڈ فارسٹس، پروٹیکٹڈ اینڈ ولیج فارسٹس. تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ویر دا لائفز آف پیپل افیکٹڈ بائی دس نیو فارسٹ لا. تو تھینک یو.